بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو کہ ملک پہ حکمرانی کا دعویٰ کرتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جناب وہ آگے چل کے حکومت بنا سکے گی، کوئی بھی ایسی پارٹی، ضروری نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سی پارٹی یہ خواب نہ دیکھے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ اس کا رہنما بیٹھے گا یا صدر کی کرسی پہ اس کا رہنما بیٹھے گا، کوئی بھی پارٹی اگر 500 افراد پہ مشتمل ہے اور وہی 24 کروڑ عوام پہ حکومت کرنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ شرط ہے، لاگو ہے کہ وہ اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک پارٹی جس میں خود جمہوریت نہیں ہے وہ کس طرح سے جمہوری ایک تسلسل کا میں حصہ لے سکتی ہے۔ ایسا ہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا۔ پہلے تو بہت ساری پارٹیز پہ اس قسم کی سخت شکیں نہیں لگی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے اور اس میں الیکشن سے بہت پہلے سب چیزیں آنا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے اور ہم یہ بالکل یقین رکھ سکتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے تو دوسری پارٹیز کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ بلے کے نشان کو واپس لینا نہ لینا، الیکشن کمیشن والی بات، یہ اس پہ لوگ اعتراضات ضرور کریں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے وہ بھی بہت اعتراض کر رہا ہے کہ کیا ہوگا اور شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اگر قانونی ماحول دیکھا جائے تو قانونی طور پہ اگر چیزیں کو پرکھا جائے تو کہیں نہ کہیں چیزیں بالکل ٹھیک نظر آتی ہیں۔ وہ ٹھیک کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ اس لیے جناب کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اندرونی طور پہ الیکشنز کروا دیا اور کسی کو یہ نہ پتہ چلا کہ جناب کون سیٹ پہ آیا، ووٹنگ کا عمل کیا ہوا، یہ تمام چیزیں۔ انفارچونیٹلی جس طرح سے پی ٹی آئی سے بہت زیادہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتی آئی ہوں کہ وہ غلطیاں بعد میں ایسا لگتا ہے کہ بعد میں نہیں ہوں گی، جو چیئرمین پی ٹی آئی سے ہو چکی ہیں یا ان کے پارٹی کے اہم عہدیداران سے ہو چکی ہیں وہ شاید بعد میں نہ ہو، کیونکہ ہوتے ہوتے انسان سبق سیکھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے جب یہ اندیا دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ ان کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے ہیں تو اس وقت یقیناً ہمیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پارٹی تتر بتر ہوئی بھی ہے اور ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی تھا۔ میں یہ مانتی ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز تھے کیونکہ بہت کھلا گراؤنڈ ان کو نہیں دیا گیا تھا۔ انہوں نے جلد بازی میں الیکشنز کروائے جو کہ الیکشن بوگس تھے۔ یہ بات مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہوئے وہ بوگس ہوئے ہیں۔ اب اس انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا گیا اور چیلنج کرنے کے بعد جو تحقیقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں اس میں ہی ہوا کہ ان سے پارٹی کا بلے کا نشان لے لیا گیا۔ اب بلے کا نشان لینے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب شاید یہ کوئی الیکشن کمیشن کی ذاتی انات ہے اور ذاتی کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی کہیں سے آرڈرز ملنے کے لیے لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جناب، یہ باقاعدہ ایک ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹائمنگ بڑے اسپیسیفک ہیں کہ اس ٹائم پہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور پارٹیز کے ساتھ بھی ہوا، بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ 2002 میں جب یہ پارٹی الیکشنز اور یہ تمام سلسلہ شروع ہوا ایک الگ سے پارٹی کھڑی کرنی پڑی جس میں پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین وجود میں لانی پڑی اور راتوں رات مخدوم امین فہیم کو اس پارٹی کا ہیڈ بنایا گیا کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ اس سیٹ پہ نہیں آ سکتی تھی اور تلوار اور تیر کا مسئلہ سامنے آیا۔ بہرحال آگے چلتے جناب، اس میں آگے ہوا یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گور صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر بلے کا نشان ان سے لے بھی لیا گیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان لے لیا گیا تو کوئی اور نشان الاٹ کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، جب پارٹی ہی آپ کے وجود میں نہیں رہے گی تو پھر کوئی اور نشان کسی ایک نشان کو نہیں سونپا جا سکتا۔ یہ پارٹیز میں جتنے بھی ان کے امیدوار ہیں وہ الگ الگ اپنی حیثیت سے الیکشن لڑ سکیں گے۔ اب یہ اتنے کم وقت میں اپنے ووٹر کو یہ بتانا کہ جناب میرا یہ نشان ہے اور اس نشان پہ آپ کو مہر لگانی ہے، یہ ایک مسئلہ ضرور ہے، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ یہ مسئلہ ابھی تک پشاور کورٹ میں تھا۔ آگے جو ہمیں سپریم کورٹ کا ایک سافٹ کارنر نظر آتا ہے، جو لاجیکل بات ہمیں نظر آئی وہاں پہ، انہوں نے کچھ دنوں پہلے ہی کہی کہ کسی بھی پارٹی سے اتنی جلدی پارٹی کا نشان لے لینا الیکشن سے قبل، اتنی جلدی نہیں کہنا چاہیے، الیکشن سے قبل جبکہ وقت بہت کم رہ گیا ہو، تو یہ پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے برابر ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے جناب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، معاملات بعد میں بھی نپٹائے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال آپ کے پاس وقت بہت زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں اور اپنے گیسٹ سے بھی اس کے حوالے سے ان کا تجزیہ لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے آخر۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، بلے کا نشان رہے گا
نہیں رہے گا اور بلے کے نشان کے بغیر ہی پی ٹی آئی میدان میں آئے گی. ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کی طرف بھی یہ فیصلہ جائے گا اور 13 جنوری سے پہلے یہ معاملہ نپٹانا ضروری ہے. اور اگر 13 جنوری کو دیکھا جائے تو بہت قریب ہے. اس سے پہلے ابھی جو سلسلہ ہمیں کورٹ میں نظر آ رہا ہے, سردیوں کی چھٹیوں میں آتے لوگ ہیں, آگے لوگ نہیں ہیں. زرتاج عزیز صاحبہ کا آپ دیکھ چکے ہیں آج کیا حال ہوا. وہ کورٹ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی, خود وہ لیٹ پہنچی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں جناب میں تو بیٹھی رہوں گی جب تک کورٹ میں فیصلہ نہیں آئے گا. ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگینسٹ جاتی ہے پی ٹی آئی کے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں میں بہت کھل کے آن اسکرین بات کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی ایک پارٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پاکستان کی تاریخ اس پہ بھری پڑی کہ کسی پارٹی کے ساتھ کچھ ایکسٹرا جا کے غلط نہ ہوا ہو, بہت غلط ہوا ہے. لیکن اس وقت اگر قانونی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی کا اپنا بھی قصور ہے. ورنہ سائفر والا کیس ہو یا توشہ خانہ والا کیس ہو یا ایسے کوئی سی بھی ایسے کیس ہو, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سائفر والا کیس بڑا کمزور تھا اور اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملا. پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کو ریلیف ملنا کوئی انہونی بات نہیں تھی. ہونے کیا جا رہا ہے بات کرتے ہیں. جناب منور مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے. ندیم احمد شیخ صاحب آپ ماہر قانون ہیں. سب سے پہلے منور مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر کسی بھی پارٹی سے اس کا نشان لے لینا اور الیکشن سے اتنی جلدی اس کا نشان اس سے لے لینا, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے ویسے تو اگر آپ جنرل بات کریں مجھ سے تو میں کہوں گا کہ پارٹی کا نشان پارٹی کے پاس رہنا چاہیے. لیکن اگر قانونی طور پر صورتحال انہوں نے ایسی پیدا کی ہے کہ جب وہ الیکشن کا میرا ایک بات تو بالکل 100% میں یقین رکھتا ہوں ایسے پاکستانی کہ ہمارا میرا الیکشن کمیشن میں پورا بھروسہ ہے. وہ گئے, انہیں موقع دیے اور آج سے موقع نہیں دیے. آپ کو یاد ہوگا کئی کیسز کے اندر تو انہوں نے 4-5 سال اپنے معاملات کو ڈیلے کیا جب وہ پاور میں تھے. پی ٹی آئی والے تھے نا, اور ڈیلے کرتے رہے, جاتے ہی نہیں تھے, کبھی مذاق اڑاتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنانی شروع کر دی کھری اور اس کے بعد کھری نہیں سنائی. پھر اس کے بعد جو زبان استعمال کی میں آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. لیکن الیکشن کمیشن نے آپ دیکھیے 2900 کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی فائل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. پھر اس کے بعد اس میں سے مسترد ہونے کے باوجود بھی صورتحال اب یہ ہے کہ تقریباً ہر حلقے میں خود پی ٹی آئی کے اپنے کینڈیڈیٹس کی تعداد 3 ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایسے اگر لائٹر ٹون میں آپ لیں کہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر کے ان کے مسائل حل کر دیے, کیونکہ آفٹر آل ایک ہی کینڈیڈیٹ کو رکھیں گے نا ایک حلقے کے اندر. تو اب جو باقی 3 ہو گئے ہیں ایک حلقے کے اندر, تو جب انہیں وڈرا کریں گے تو وہ کیسا فیل کریں گے, وہ آپس میں کس طرح وہ جانتے ہوں گے. میں اس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ کئی حلقوں میں یعنی 50% 60% حلقوں میں 3 کینڈیڈیٹس ان کے موجود ہیں. پہلی بات تو اس لیے یہ کہنا کہ جی الیکشن کمیشن نے انہیں فائل ہی نہیں کرنے دیا, کہ وہ جو کہا کرتے تھے اب کچھ دن پہلے تو آپ یہ سن رہی تھی کہ جی کسی کو کاغذات چاہیے, تو پھر یہ 2900 کینڈیڈیٹس کہاں سے آ گئے جنہیں بات کریں گے. لیکن دوسری اب بلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بلے کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. سر وہ ٹائمنگ کا مسئلہ تھا, میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہا کہ سر میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں آپ کی طرف آتی ہوں. اگر ٹائمنگ کا یہ مسئلہ تھا جس وقت یہ کیس فائل ہوا تھا, پارٹی کا تو کمال یہی ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ بی سو پریپیئرڈ. اور ایک پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوں, سب سے منظم پارٹی ہوں, سب سے زیادہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ وکیل ان کے پاس موجود ہیں, تو کم از کم انہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی کہ قانونی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں, کس طرح پھنستے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو چلتے ہیں پاناما سے, وہ غلطیاں اقامے میں نکالے جاتے ہیں, نہیں ہونی چاہیے. اور جو غلطی ابھی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی صورت میں پی ٹی آئی نے کی, وہ پی ٹی آئی کو نہیں کرنی چاہیے تھی, جس کے نتائج اس وقت اگر ہم ان کی ہمدردی اگر الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کا کہا تھا. میں یہ بار بار بات کر رہی ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو آئینی شک ہے اس وقت صرف پی ٹی آئی پہ ہی لاگو کی ہے, اور پارٹیز پہ بھی جب لاگو ہوگی تو ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن پہلے سے ہی پینڈنگ میں تھے تو وہ ایک سوال ریز ہوتا تھا. یہ کہنا پی ٹی آئی کا ووٹر اگر یہ کہتا ہے کہ دوسری پارٹیز پہ کیوں نہیں سوال اٹھائے گئے, دوسری پارٹیز نے آئین کے مطابق اپنے الیکشنز کیے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیے ہیں. تو قانونی طور پر اگر الیکشن کمیشن یہ بات کر رہا ہے تو بالکل اپنے طور پہ جائز بات کرے. ہاں یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ اتنی جلدی الیکشن سے پہلے کسی پارٹی سے نشان لے لینا وہ ایک اپنا طور پہ ایک بڑا مسئلہ
مسئلہ ہے. آگے چلتے جناب, میرے ساتھ اس وقت ندیم احمد شیخ صاحب موجود ہیں. سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ندیم احمد شیخ صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس وقت بلے کے نشان کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے, اور اس وقت جس طرح سے گوہر صاحب یہ کہتے ہیں اب تو ان کو چیئرمین پی ٹی آئی بھی نہیں کہا جا سکتا, اگر میں ٹھیک ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہی جب چیلنج ہو چکے ہیں, کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں, تو پھر گوہر صاحب تو چیئرمین نہیں کہلائیں گے. یہ کیا اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پی ٹی آئی کی اپنی کوئی جھول تھا اس سارے معاملے میں جس کی وجہ سے یہ نتائج انہوں نے بھگتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ بڑی دلچسپ اور بڑی فکر انگیز صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈنگز اس وقت جو تمام پاکستان کے حلقوں میں ان کے جو فارم جمع ہے, اور اس کے باوجود بھی ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی واضح نظر آ رہی تھی, اور ان کے جو امیدواروں کی جو آپ محسوس کر رہی ہوں گے کہ ہر حلقے میں, جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ہر حلقے میں 2 سے 3 فارم جمع ہیں ان لوگوں کے. اب سب سے بڑا تکنیکی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت لیڈنگ جو لائرز ہیں ان کی بڑی تعداد موجود ہے. اور میں بحیثیت قانون کے طالب علم, کیونکہ میں تجزیہ کے طور پہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو جوریڈکشن کا ایشو آ رہا ہے وہ بہت تکنیکی مسئلہ آ رہا ہے, اور 9 تاریخ کو ایک امپورٹنٹ ڈیٹ رکھی ہے پشاور ہائی کورٹ نے. اب ان کے پاس اب 2 آپشنز ہیں. آپشن 1 کا یہ جو انہوں نے بیشتر گور صاحب نے اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ صبح جائیں اور اپنے اس بات کو قانونی طور پر سپریم کورٹ سے کوئی حکم لے لیں جس کے تحت واپسی بلے کی طرف ہو جائے. بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بڑی جماعت ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تکنیکی طور پہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. اور یہ بھی بات درست ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے فیڈ بیک پہ اپنے انتخابی نشان کو بیک اپ رکھتی ہے, لیکن یہاں بہت آئینی فقدان رہا پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. اور اتنی حیرت انگیز صورتحال ہے, جو کہ یہ دلچسپ صورتحال آپ کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نشان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح مثال تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ تلوار کے نشان پہ آج بھی ان کے پاس آپشنل چیزیں موجود تھی. اب رہا تیر کا نشان, تو اس پر بھی ان کے پاس پوری اسٹریٹجی موجود تھی. لیکن یہاں حیران کن بات ہے کہ اتنے ماہرین ہونے کے باوجود بھی اس کی کوئی واضح تیاری نہیں کی گئی. اب فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا جو ایشو ہے وہ ہے معاملہ جوریڈکشن کا, اور جوریڈکشن کے تحت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز صاحب کا جو حکم امتناعی تھا وہ انہوں نے آج واپس لے لیا ہے. اچھا ندیم شیخ صاحب, آپ کی بات سے جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کی اپنی جو اسٹریٹجی تھی اس میں جھول تھا, وہ قانونی طور پہ وہ چیز کو سمجھ نہیں سکے, حالانکہ وکلا کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کے پاس. اور ایک آزمائش کا بھی وقت ہوتا ہے, ہر جماعتوں میں یہ آتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹیز اپنی جدوجہد میں چیزیں برداشت کرتی ہے, جیلیں, ثبوتیں, گرفتاریاں, رہائی, یہ ایک تحریک کا حصہ ہوتی ہے. ہر جماعت کے اوپر یہ وقت آیا, لیکن جماعتوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت مینٹینیبلٹی طریقے سے اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اب ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے کہ ہم اپنے الیکشن کے حساب سے اپنی تیاری کریں. امیدوار کے پاس کتنا وقت ہوگا کہ اپنے نشان کو لے کے چلے, اور اگر 100 کے قریب مثال دی جاتی ہے نشان ہو اور 100 کے نشان الگ الگ ہوں تو بہت بڑی کنفیوژن ہوگی ووٹرز کے لیے. اور پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے سچویشن ہے. اچھا, چونکہ سر پروگرام کو ایک دوسرے رخ پہ بھی لے کے چلتے ہیں, ہمارے پاس ایک اور ٹاپک بھی ہے, اور چونکہ آپ ماہر قانون ہے تو میں خاص طور پہ آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی 62(1)(f). اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریلیف دے دیا جائے گا, اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے تمام گیم رچایا گیا. جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پارٹی کو آگے لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو ماہر قانون ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے 62(1)(f) کی, تو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, اور انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ ہی کرے گا. بہت اچھا سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ, اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جسٹس جو ہمارے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے جو اپنی ایک رائے دی ہے, جو رائے آپ کے سامنے بھی ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو فوجی حکومتوں کے جو آرڈر تھے, جو جنرل ضیاء کے دور میں جو تبدیلی آئی ہے, میں جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے میں اپنی رائے اس پر نہیں دے سکتا, لیکن آنریبل چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ آپ کسی سچویشن میں کسی بھی لوگوں کو آپ نہر قرار دینے سے پہلے اس کے یہ دیکھا جائے کہ یہ جو نااہلی آرڈیننس ہے اس کے اوپر کیا انٹرپریشن ہے. اس پر بات چیت جاری ہے, اس پر قانونی دلائل دیے جا رہے ہیں,
اس کے اوپر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کسی ایک جماعت کو سپورٹ ہو رہی ہے, ایک جماعت کو سپورٹ نہیں ہو رہی, لیکن لوگ خود سے بھی اپنے اپنے آئینی تجزیے خود سے کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں ایک بڑا عجیب سچویشن ہے کہ ہر شخص اپنے حساب سے قانونی طور پر اس طرح خود ہی بنا لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی جماعت کی فیور میں آرڈر ہو رہا ہے تو ہم عدالتوں کا اچھا بولنا شروع کر دیتے ہیں, اگر اس جماعت کے خلاف ہو رہا ہے تو ہم ججوں کے خلاف ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ اس وقت جس حالات سے گزر رہی ہے, جس سچویشن سے گزر رہی ہے, سینکڑوں مقدمات ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل کس حد تک ہمارے ملک میں ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے. اس گیپ کو آپ کس طرح پل کریں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب رہا سوال پاکستان کے پارلیمنٹ کا, تو پارلیمنٹ کو بھی اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے تھی. ہر جماعت کو ٹائم ملا, ہر جماعت کو پورا بھرپور ٹائم ملا. لیکن ندیم شیخ صاحب, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پارلیمان قانون سازی اس وقت کرتی ہے جب اس جو اقتدار کی پارٹی ہے, جب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. جب وہ اپوزیشن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, دوسری جماعت جو کہ ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت, جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف بہت سارے ایسے کیسز ہو رہے ہیں, میں ایک بار کمپلیٹ کروں اس کو, بہت سارے ایسے کیسز ہو رہے ہیں جو کہ آگے دوسری جماعتوں کو لازمی بھگتنا پڑیں گے. اب جیسے انٹرا پارٹی الیکشن والا مسئلہ ہے, وہ دوسری جماعتوں کو بھی ایز اٹ از بھگتنا پڑے گا اس وقت. لیکن اس وقت ہم قانون سازی نہیں کرتے کہ جب دوسروں کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ جب پارلیمان میں موجود ہیں, پارلیمان اس وقت تھی, تو آپ بہت ساری چیزوں کو لے کے آگے آ سکتے تھے, لیکن وہ نہیں ہوا. دیکھیں, اتنی بڑی جماعت کی اکثریت ہو, کسی بھی جماعت کا, میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں, اس کو اپنے نظریہ ضرورت کے تحت تو اپنی قانون سازی یاد رہتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت اپوزیشن پہ بھی آ سکتا ہے, یہ وقت اپوزیشن والوں پہ بھی آ سکتا ہے. وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی, پولیٹیکل سینیریو کبھی بھی بدل سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ قانون سازی ادارے ہوں, پارلیمانی ادارے ہوں, خاص طور پہ ہمارے سینیٹرز ہوں, وہ قانونی بلوں کو جس طرح پاس کرتے رہے, جس طریقے سے تیزی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ شہباز شریف کے دور میں 16 مہینے میں جتنے قانون پاس ہوئے, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو بات یہ کہ ابھی وقت یہ بھی نہیں ہے تنقید کا. ابھی جو آپ کا پروگرام کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہے کہ پاکستان میں جو ووٹروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں کی جا رہی. پوری دنیا کی نظر اور اوورسیز پاکستانی کی نظر پاکستان کے حالیہ الیکشن میں ہے. انہیں اس سے کوئی نظر نہیں ہے, انہیں یہ ہے کہ پولیٹیکل ملک میں استحکام بہت ضرورت ہے. اور اب جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس آئینی بحران اور آئینی ایشوز کو کیسے حل کرنا ہے. ندیم شیخ صاحب, آپ نے بات بہت اچھی کی ہے, لیکن آپ ہی سے بات, آپ نے کہا کہ پوری دنیا کی نظر ہے, اور اس وقت جو گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب جو کچھ کہے گئے ہیں ٹی وی اسکرینز کے سامنے, انہوں نے کیمراز کے سامنے جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اس سے تو صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عالمی برادری کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ یہ پورا سسٹم جو ہے ایک سوالیہ نشان بن کے ابھرا ہے, کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. وہ دوسرے پہلو تو اس کا نہ ووٹر سمجھ رہا ہے, نہ عالمی برادری کو اس وقت سمجھ میں آنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ کیا چیز تھی, انٹرا پارٹی الیکشن کیوں تھے, بوگس ہوئے تو اس کی کیا وجوہات تھیں, یہ فیصلہ کیا گیا. تو انہوں نے تو صاف میسج دے دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بوگس ہو رہا ہے. لیکن ہر پارٹی کا اپنا موقف سامنے آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کا کوئی نہ کوئی تو موقف, کوئی نہ کوئی تو بیانی آئے گا, اور وہ اپنا بیانیہ اس لیے بنائیں گے کہ اور ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں تھا کہ اس پوائنٹ پر پبلک کو ایک بہت بڑا ملین ووٹس کا ایشو آ رہا ہے اس وقت پاکستان میں. تو بات یہ کہ اب انٹرا پارٹی کا جو قانون ہے, ایسا نہیں کہ دنیا کے جو ادارے ہیں وہ خاموش, ان کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی رولز کیا ہوتے ہیں. بات یہ کہ یہ مسئلہ آئے گا آگے چل کے کہ آگے سچویشن کیا بنتی ہے. ابھی ہم تبصرہ کریں, ابھی معاملات عدالتوں کے رنگ میں ہے, عدالتوں کے ڈیکورم میں ہے, اور اس پہ اگر پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر کام کر لیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. لیکن اب بھی ان کے پاس بے شمار آپشنز ہیں. اگر آج بھی لیگل ورک, ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عوام کے تناظر میں فیصلہ آ بھی سکتا ہے, کیونکہ پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. عدالتیں چلتی ہیں شہادتوں پہ, عدالتیں چلتی ہیں قانونی اصطلاح پہ. اگر قانونی اصطلاح کے طور پر یہ اپنا کیس پلیڈ کر جاتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بیک ٹو پیویلین واپس یہ کیس ریمانڈ بیک پہ پشاور ہائی کورٹ واپس دے سکتی ہے, کیونکہ ابھی یہ معاملہ ڈبل بینچ کے اوپر زیر التوا ہے, اور 9 جنوری کی ٹینٹیٹو ڈیٹ جو تاریخ ہے وہ مقرر ہے. تو ابھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کل تک سچویشن سامنے آ جائے گی. اگر تو یہ تحریک انصاف کی درخواست ایڈمٹ ہو جاتی ہے اور گوہر صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی پوری لیگل ہوم ورک, تو صبح تک کی سچویشن تبدیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی سے تجزیہ کرنا ابھی تک ہمارے لیے پاسبل نہیں کہ ہم اپنی رائے اس پہ قائم کر سکیں.
بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے ندیم احمد شیخ صاحب. منور مرزا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اسپیشلی, اور یہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک سمپتی ہے, جیسے آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کی شہادت ہوتی ہے, پھانسی لگتی ہے, تو اس کے بعد ان کو ایک سمپتی کا ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو ملتا ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی واپس حکومت میں آتی ہے تو وہ بھی ایک سمپتی کا ووٹ لے کے آتی ہے. اب یہ تمام چیزوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک سمپتی کا ووٹ بھی ہے, اور وہ یہ اس وقت جو ایک پرسیپشن دیا جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ غلط ہو رہا ہے, تو یہ کیسے اس کا ووٹر سمجھے گا کہ غلط کچھ پارٹی نے کیا ہے, کچھ چیز ایسی. پہلے تو مجھے ایک بات کلیئر کر دینی چاہیے, پاکستانی عوام کو یہ بات بالکل کلیئرلی پتہ ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کے الیکشن کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتے دنیا کے اندر 2024 کے اندر. جس قسم کی خوش فہمی میں کوئی بھی مبتلا ہے پارٹی, میں پی ٹی آئی کا اسپیسیفکلی نام نہیں لیا, اور اگر وہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم روزانہ آ کر ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یا ہمارے سوشل میڈیا تو کوئی ساری دنیا کو پریشانی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکنامک اسٹرینتھ کیا ہے, ذرا اٹھا کے دیکھیں. میں نے آپ سے گفتگو جب کر رہا تھا میں بغیر اس کے مائک کے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی ایک سال میں اتنے الیکشن ملکوں میں نہیں ہوئے ہیں جتنے کہ اس سال 2024 میں ہوں گے. راؤنڈ اباؤٹ کوئی 80 سے اوپر کنٹریز جو ہیں ان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں موٹی موٹی صرف اپنے خطے کے بتا دیتا ہوں. امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے, سپر پاور. رشیا میں الیکشن ہو رہا ہے, بڑی طاقت. انڈیا کے اندر الیکشن ہو رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت مانی جاتی ہے سب آبادی کے لحاظ. بنگلہ دیش. اچھا, بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہو رہا ہے, ساؤتھ افریقہ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے, اور اس طرف ساؤتھ امریکن اسٹیٹس کے 7 اسٹیٹس کے اندر میں ہو رہا ہے. میں کتنے آپ کو گراؤں آخر کار, افریقہ کے اندر 9 یا 10 اسٹیٹس کے اندر الیکشن ہو رہا ہے. تو اس قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا پاکستانی لوگ کیوں رہتے ہیں ہر وقت؟ ایک بات آپ کو یہاں پہ ہمارا الیکشن جو ہے ایک جملہ یہاں پہ کہنے دیجئے کہ ہر ملک کا اپنے خطہ اور اپنے جغرافیہ کی حیثیت ہوتی ہے نا. اسی طرح سے ترکیہ کے الیکشنز پہ دنیا بھر کی نظر تھی, ہم نہیں کہہ سکتے کہ نظر نہیں تھی. حالانکہ ترکیہ اپنے طور سے اکانومی میں بڑا آگے نہیں ہے, لیکن ترکیہ کا اپنا ایک مقام ہے. آپ وہ یورپین چین میں آ رہے ہیں. اسی طرح سے پاکستان کا بھی ایک مقام ہے, اور پاکستان جغرافیائی لحاظ سے جو خدا نے بخشا ہے اس لحاظ سے آپ یہ سمجھے. جی جی, آپ کے خیال میں انڈیا کے الیکشن اہمیت نہیں رکھتے, آپ کے خیال میں بنگلہ دیش کے الیکشن. میں آپ کو بنگلہ دیش کی ایک حقیقت بتا دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جو ہیں 10 سال کے بعد الیکشن کے بعد 15ویں سال مزید 5 سال لینے کے لیے جا رہی ہیں. ساری اپوزیشن پارٹیز کو کل انہوں نے آخری جو اپوزیشن پارٹی کا لیڈر تھا اس کو جیل کے اندر ڈال دیا, اور سارے جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر یہ لکھ رہا ہے دس از ون وومن شو. مگر آپ دیکھیے گا 7 جنوری کو الیکشن ہوگا, وہ جیتیں گی اور سب ریکگنائز کریں گے. مودی صاحب کے متعلق ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ سارا الیکشن ہندوتوا پہ لڑ رہے ہیں, مسلمانوں کو انہوں نے کارنر کر دیا ہے, کشمیر کے اوپر انہوں نے نا انصافی کی ہے, اور ہیومن رائٹس کی ایسی وائلیشنز کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. الیکشن لڑ رہے ہیں وہ 15 سال کے لیے, یعنی 10 کر چکے ہیں کمپلیٹ. پیوٹن صاحب جس نظام کے تحت الیکشن ہے 22 ایئرز آلریڈی ہی از ان پاور, ہی از گوئنگ فار 27 ایئرز ناؤ. ٹھیک ہے, وہ بھی جیتیں گے, آپ دیکھیں گے, ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں یہ کیا خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جائے. کبھی کوئی کہتا ہے اس بات میں خوفزدہ کرتا ہے کہ جی ہمدردی ہیں, وکٹم کارڈ, اس کی وجہ سے ہمیں خوفزدہ ہو جانا چاہیے پاکستانی عوام کو. کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے. آپ جتنے ممالک آپ نے 3-4 ممالک کا آپ نے نام لیا, اور خاص طور پر حسینہ واجد کی میں خاص طور پہ بات کروں تو اکانومی کے لحاظ سے جب ملکوں میں عوام, جو ان کی عوام ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ترقی بھی ہوئی ہے, تو وہ بہت ساری چیزوں میں خاموش ہو جاتی ہے, چاہے وہ ایک ون مین شو ہی کیوں نہ چل رہا ہو. تو پچھلی حکومت کے اندر کتنی ترقی ہوئی تھی جس کے اندر 3.5 سال یہ کوشچن ہے کہ کوئی بڑا ایسی کون سا انہوں نے وہ کمال کر دیا تھا 3.5 سال کے اندر. 5 وزیر خزانہ بدلے, 3 اسٹیٹ بینک کے گورنر بدلے, اور کیا کیا میں آپ کو گنواؤں. تو کون سی ایسی ترقی ہوئی تھی جس کے اوپر کہ اچھا. پھر ایک اور بات, یہ سارے ٹیکٹکس جو ہے نا, میں جسٹس فائز عیسیٰ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. بالکل بار بار روزانہ وہ کہہ رہے ہیں, روزانہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو فیصلے بھی وہ ٹرن کر رہے ہیں نا ہائی کورٹ کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کو نہ ہونے دیا جائے, یا ڈیلے کیا, یا کسی ایسی گنجلک میں پھنسا دیا جائے پاکستانی عوام کو کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں. ایک
یہ فائز صاحب یہ تو قانونی بات کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد، کیونکہ انہوں نے حکم جاری کر دیا واضح کہ چاہے کچھ ہو جائے آپ کو الیکشن کرانا پڑے گا، چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو چاہے لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا تھا، دو اٹھا کر پھینک دیا، ان کو اس وقت 22 ممبرس کو اٹھا کر بغیر اس کے انہیں بھی بغیر نشان کے کر دیا تھا، اور اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو آج تک پنجاب کے اندر میرا خیال ہے کہ پورے کلیپس کی سب سے بڑی پہلی وجہ وہیں سے شروع پنجاب میں حکومت ہی کوئی نہیں رہی، یعنی 1 سال تک پنجاب میں حکومت ہی کوئی نہیں رہی جب تک کہ الیکشن نہیں آئے، جب تک کہ نگران حکومت نہیں آئی، کوئی حکومت ہی نہیں تھی. کبھی پرویز الہی صاحب آتے تھے، کبھی حمزہ شہباز آتے تھے، کبھی یہ جاتا تھا، کبھی پاکستان 62%. اچھا اب آ جائیے کہ سارے گنجلک کا اور سارے اس چیز کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ ہے. جمہوریت تو چل ہی رہی ہے، لگڑا کے چل رہی ہے، گھسٹ کے چل رہی ہے، آہستہ آہستہ چل رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے چل رہی ہے. آپ دیکھیے 15 یہ 3rd ٹرم ہوگا کہ الیکشن میں آپ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی نے پاس آن کی نون لیگ کو 5 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد، نون لیگ نے 5 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد کسے ہینڈ اوور کیا؟ پی ٹی آئی کو ہینڈ اوور کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک ہے جو کہ قانون کے اندر موجود ہے. سپریم کورٹ نے خود اسے اوور سی کیا تھا رات کے 12 بجے کھول کے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو یہ کسی نے فورس تو نہیں کیا تھا، کوئی فوج آگے کھڑی تو نہیں ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے کھولا تھا نا 12 بجے رات کو اور کہا تھا ووٹ کرائیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اور صدر صاحب کا جو آرڈر تھا کس نے اوور ٹرن کیا تھا؟ کیا فوج نے اوور ٹرن کیا تھا؟ سپریم کورٹ نے کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کس چیز سے ڈسٹریکٹ ہو گئے، سارے عوام کس چیز سے ڈسٹریکٹ ہو گئے؟ ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا مسئلہ جو اصلی ہے وہ اکنامکس ہے. ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو کہ ہمیں اگلے 15 سال تک آپ کے مطابق، جو ابھی آپ خود فرما رہی تھی، مجھے آپ نے کہا تھا کہ کام اور صرف کام کرنے کے اوپر راغب کرے. لیکن یہ سارے چکر جو چل رہے ہیں نا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد پھر ہم تیاری کی جا رہی ہے کہ کسی نئے مصیبت میں پھنس جائیں عوام، اور یہ کہا جائے کہ وہ چونکہ سب سے مقبول پارٹی یا فلانی پارٹی کو موقع نہیں دیا گیا یا فلانے کو موقع نہیں دیا گیا اس لیے یہ ہو گیا، تو اب اس لیے مزید 5 سال پاکستانی عوام کو سڑکوں پہ. بالکل ایسا ہی سر. بہت شکریہ. منور مرزا میرے ساتھ موجود ہے، ندیم احمد شیخ میرے ساتھ موجود ہے. مسئلہ یہ کہ بعض اوقات پارٹیز بھی ایسا وقت آتا ہے کہ ان کو بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. اگر یہاں پہ زرداری صاحب یہ کہہ کے گئے کہ 5 سال میں نے مکمل کیے، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی گورنمنٹ نے بڑی کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کر لیے جو ہمیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. لیکن ہاں بعض اوقات اپنی بقا کی جنگ کے لیے آپ کو چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پہلے بقا کی جنگ پہ اگر کام کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، بنسبت یہ کہ وہ جس ٹریک پہ چڑھ گئے تو اس وجہ سے اس ٹریک پہ جانے کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جہاں تک بات ہے کہ اکانومی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جن ملکوں کا میرے دوست نے ذکر کیا کہ یہ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ بھی الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے لیکن بات نہیں کی جا رہی. وہ اس لیے نہیں کی جا رہی کہ وہ جو لیڈرز ہیں جو کہ غیر جمہوری طریقے سے چیزوں کو لے کے چل بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے پاکستان اپنے لوگوں کی، اپنی عوام کی اکانومی میں بہتری پہ، لائف اسٹائل پہ پہلے توجہ دی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. پاکستان اس وقت جن حالات پہ ہمیں شاید 1 یا 2 وزیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان وزراء کی ضرورت ہے جو 12 گھنٹے ایک کام کرے اور 12 گھنٹے جو ہے رات کے الگ کام کریں. اگر آپ 24 گھنٹے کی پالیسی پہ نہیں جائیں گے تب تک یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ہمارا تو یہ حال ہے کہ جو سیٹ پہ آتا ہے وہ پہلے ٹور پہ نکلتا ہے 6-8 مہینے، اس کے بعد 5-6 مہینے یہاں پہ گزارنے کا، پھر 8 مہینے ٹور پہ نکل جاتا ہے. یہ والی پالیسیز اگر آپ نے چلا لی تو میں بہت صاف یہ بات کرتی ہوں 2028 میں نہ آپ لوگ نہ کوئی سیاسی جماعت رہے گی، نہ یہاں پہ آپ کو لوگ وہ نظر آئیں گے جو پاکستان سے مخلص ہو کے کام کریں. ہر کوئی اپنی مزدوری اور دہاڑی پہ کام کر رہا ہوگا، جو کہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہوگی. خدا رہا اس وقت بھی سمجھ جائیے کہ کام کرنا ضروری ہے اور اکانومی کو بہتر پوزیشن میں لانا ضروری ہے. انتخابات بالکل ہیں، ٹھیک ہے، جمہوری تسلسل کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے ہار جیت کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لینا اور اپنی جذبات پہ کنٹرول نہ کرنا. میں تمام اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جو میرے اسکرین پہ بات سن رہے ہیں ان کو کہوں گی اپنے جذبات پہ قابو پائیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. دعا وہی جو ہمیشہ ہوتی ہے میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.